بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، حضرات علماء، میں نے یہ 2-4 آیتیں سورہ فاتحہ کی اس لیے پڑھی ہے کہ ذرا اللہ کی صفت رحمت بیان کروں، اس لیے کہ جب کسی کا پیار بیان ہوتا ہے تو پھر اس سے محبتیں ہونے لگتی ہیں، دستور ہے۔ جب آپ کی طرف سے پیار بیان ہونے لگے کہ ماشاءاللہ یہ اتنی محبت کرتے ہیں تو میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہونے لگی۔ یہ دنیا کا ایک دستور ہے۔ تو دل میں آیا کہ میں بس اللہ نے ابھی ہی دل میں یہ بات ڈالی کہ اسی پر 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنی 2 صفت بیان فرمائی، الرحمن الرحیم۔ پہلے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ دنیا میں جتنی تعریف میری آپ کی ہو رہی ہے اس کے پیچھے اللہ ہی کی تعریف ہے، اسی کی تعریف ہے۔ اگر وہ ہم سے کام نہ کروائیں تو کیا ہم کچھ بول سکتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ ہمارے علم میں اسی کی تعریف، ہماری خوبصورتی میں اسی کی تعریف، ہماری عبادت میں اسی کی تعریف، سائنس کے کاموں میں اسی کی تعریف، ہر جگہ پر اسی کی تعریف، اور انسان کی تعریف کچھ نہیں۔ ہماری تعریف ہی کا کیا مسئلہ ہے؟ جو چیز ہماری ہے ہی نہیں اس پر ہماری کیا تعریف ہوگی؟ ہم بہترین بول رہے ہیں، کل کو اللہ نے بولنا بند کر دیا، کیا تعریف ہماری ہو؟ تو تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ حضرات علماء جانتے ہیں، رحمان میں الفاظ زیادہ ہیں، اگرچہ دونوں لفظ مبالغہ کے ہیں، لیکن مبالغہ کا معنی بہت زیادتی، لیکن اس میں بھی رحمان کے حروف زیادہ ہیں رحیم کے مقابلے میں۔ اس لیے حضرات علماء لکھتے ہیں کہ رحمان اس کو کہتے ہیں جو اپنوں کو بھی دیں پرایوں کو بھی دیں، رحیم اس کو کہتے ہیں جو اپنوں کو دے پرایوں کو نہ دے۔ اس لیے بندہ رحیم ہو سکتا ہے، رحمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کو دیتے، اپنوں کو بھی اب تو نہیں دیتے، ہم تو اپنوں کو بھی نہیں دیتے۔ پھر رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے، رحیم اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں تو دے آخرت میں نہیں۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے جو یہاں بھی دیتا ہے وہاں بھی دیتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہیں جو اپنوں کو بھی دیتا ہے لیکن غیر مسلم کو بھی محروم نہیں کرتا، بلکہ اس کا نظام اگر ہم غور کریں تو وہ اپنوں کو چٹنی روٹی پر خوش کر لیتا ہے، اور جو اس کے نہیں ماننے والے نہیں ہیں ان کو مرسیڈیز گاڑی دیتا ہے، ان کو اعلیٰ درجے کا مکان دیتا ہے، ان کو خوب دولت سے نوازتا ہے۔ کیوں؟ ان کو شاندار بنگلے اور دولت کی کیا 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 ان کو دیتا ہے، اور ایمان والوں کو تھوڑا سا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے، یہی جنت ہے، آخرت میں کچھ نہیں ان کے لیے۔ آخرت میں تو جہنم ہی جہنم، جہنم ہی جہنم۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آئی کہ مومن کے اوپر رحمان اللہ کیسا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جی تو چاہتا تھا کہ بیان نہ کروں یہ لفظ۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے کہ مومن جب جنت میں جائے گا فَإِمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً، کتاب الایمان کی روایت ہے
اللہ تعالیٰ اس مومن پر بے ہوشی یا موت طاری کر دے گا، اس کو عذاب کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے جہنم میں ڈال بھی دیا تو اس کو احساس نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کو آپریشن سے پہلے بے ہوش کر دیا جائے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ صحیح ترین مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو جہنم میں بے ہوش یا موت دے دے گا، باڈی جلے گی اس کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب وہ نکالا جائے گا تو سماسم جانتے ہیں؟ تل کو کیا بولتے ہیں؟ سسمی۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی سسمی کی لکڑی سے، جو اس میں سے اپنے اپنے ملکوں میں سسمی کی کھیتی کر کے آئے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ اس کی لکڑی جو ہوتی ہے نا، وہ سوکھ جانے کے بعد کالی ہو جاتی ہے اور ایسی ہو جاتی ہے دبلی۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس سے مثال دے رہے ہیں؟ سسمی کی لکڑی سے۔ فرمایا کہ جہنمی جب جہنم سے نکلے گا تو وہ تل کی لکڑی کی طرح کالا ہو چکا ہوگا اور ایسے دبلا ہو چکا ہوگا۔ پھر اس کو وہاں ایک نہر ہوگی، اس کا نام نہر حیات ہے، اس میں ڈالا جائے گا۔ اللہ جب اس میں ڈالے گا تو صاف شفاف ہو کر کے نکلے گا۔ اور پھر حضرت مثال دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ریور کے کنارے پر بیج ڈالا جائے اور کیسے وہ اگتا ہے خوبصورت ہو کر، فرمایا نہر حیات سے اسی طرح نکلے گا یہ انسان صاف ستھرا ہو کر۔ جب حضرت یہ مثالیں دے رہے ہیں تو حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے حضرت جنگل میں رہتے ہو، نہیں مثالیں جنگل کی دے رہے ہیں۔ وہ کبھی تل کی مثال دے رہے ہیں، کبھی کس کی مثال دے رہے ہیں، کبھی کس کی۔ تو جیسے کھیتی والے ہوتے ہیں نا، وہی تو ایسی مثالیں دیتے ہیں، جو فارمر ہوتے ہیں وہ ایسی مثالیں دیتے ہیں۔ جیسے حضرت فارمر ہو، کھیتی میں رہتے ہو، ایسی مثالیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی زبان بولتی ہی نہیں تھی، بلوایا جاتا تھا، اللہ کی طرف سے ان کو بلوایا جاتا تھا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں تھے، وہ تو جو کچھ بولتے تھے اللہ ہی کی طرف سے بولتے تھے، اس لیے طرح طرح کی مثالیں ان کی زبان پر آ رہی تھی۔ عجیب و غریب مثالوں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھاتے تھے اور ایسی مثال لاتے تھے کہ انسان کے دماغ میں فٹ ہو جائے، یعنی کوئی بہت زیادہ عقل بھی دوہرانے کی ضرورت نہ پڑے، موتی عقل والے کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ ایسی آسان مثال میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ویسے بھی مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، ان کا نام تھا اللہ دین۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سے مسئلہ پوچھا، فرمایا حضرت حدیث میں یوں آیا کہ جب تک ہو سکے نیک لوگوں کے قریب دفن ہونا چاہیے، نیکوں کے قریب دفن ہونا چاہیے۔ تو خادم نے کہا حضرت اگر انسان نیک ہو تو کہیں بھی دفن ہو جائے، اس کی نیکی کا اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر انسان برا ہو تو نبی کے بروز میں دفن کرو تو بھی اس کو اپنے معاصی کا تو مسئلہ ہوگا۔ پھر حضرت نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ جب تک ہو سکے اللہ والوں کے قبر کے قریب دفن ہونا چاہیے؟ حضرت نے سوچا کہ عامی انسان ہے، اس کو اگر قرآن حدیث سمجھاؤں گا تو یہ کیا سمجھے گا، منطق اور فلسفہ یہ کیا سمجھے۔ ایک مرتبہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پنکھا ڈال رہا تھا حضرت کو، اس زمانے میں تو ہاتھ پنکھے ہوتے تھے، تو وہ پنکھا ڈال رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹے یہ پنکھا کس کو ڈال رہا ہے؟ تو یہ ہوا کس کو ڈال رہا ہے؟ فرمایا حضرت آپ کو۔ فرمایا اچھا یہ قریب میں بیٹھے ہیں ان کو ہوا لگتی ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں ان کو بھی لگ رہی ہوگی، مقصود آپ ہے۔ فرمایا بیٹے اس دن جو تو نے سوال کیا تھا نا اس کا جواب ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا پنکھا تو ہوا مجھے ڈال رہا ہے تو میرے قریب بیٹھنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ ہوا لگ رہی ہے۔ جب اللہ کی رحمت اللہ والوں پر اترتی ہے تو قریب میں سونے والوں پر بھی کچھ نہ کچھ چھیٹے پڑ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تک ہو سکے نیکوں کے قریب دفن ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں ایک قبر ہے، ایک بزرگ کی قبر ہے جہاں حضرت کو دفن کیا گیا ہے، وہاں ایک بزرگ کی قبر ہے۔ حضرت نے پہلے ہی سے فرمایا تھا، میں بھی ایک مرتبہ ساتھ تھا جب قبرستان تشریف لے گئے تھے، کہ مجھے یہاں دفن کرنا ان کے قریب۔ حالانکہ حضرت تو خود بھی اللہ کے نیک صالح بندے تھے، متقی اور پرہیزگار، ایک دیندار اللہ کا ولی تھا، تاہم تمنا یہ تھی کہ کسی اللہ والے کے قریب دفن ہو جائیں۔ تو بہرحال مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو جو بیان فرمایا ہے نا، بس الرحمن الرحیم پر میرے ذہن میں آیا کہ وہ 2-3 حدیثیں تمہیں سنا دوں۔ مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے، ایک حدیث شریف تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جہنم سے آخری نکلنے والے کو جانتا ہوں۔ اچھا، کیسے وہ نکلے گا؟ فرمایا اللہ اس کو نکالے گا اور جہنم کے کنارے کھڑا کرے گا، تو وہ خوب شور کرے گا کہ مجھے تپش لگ رہی ہے، مجھے تھوڑا سا دور کر دے اللہ۔ تو وہاں سے دور ہوگا، پھر مانگے گا، یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا۔ پھر اخیر میں اللہ سے کہے گا اندر ہی بھیج دینا۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری جہنمی کو میں جانتا ہوں، کہ اللہ اس کو جہنم سے نکالیں گے، اس کو کھڑا کریں گے، اور خود اللہ ایک ٹری اور ایک درخت نکالے گا، یہ اس کے لے جانے کے بہانے ہوں گے اللہ کے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے مکان پر لکھا ہے فضل اللہ، اور کیا کیا ہم لکھتے ہیں، ماشاء اللہ، اور ھذا من فضل ربی۔ اللہ نے اپنے عرش پر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ جو حدیث شریف آپ نے سنی ہوگی کہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں، فرمایا اس کا ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے جس سے یہ محبت ہے سب، اور 99 اللہ کے پاس ہے۔ محدثین فرماتے ہیں، یہ علماء کو کبھی اشکال ہو کہ اللہ کی ذات لامحدود ہے تو اس کی صفت رحمت 100 میں محدود کیسے ہو گئی؟ 100 میں محدود ہو گئی ہے تو کیسے محدود ہو گئی؟ شرائع حدیث لکھتے ہیں بندوں کو سمجھانے کے لیے اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ان الفاظ میں سمجھایا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ 99 رحمت سے مطلب اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت رحمت ہے، 99 میں سمائی ہوئی نہیں ہے، بہت رحمت ہے، کثرت میجورٹی بتانا مقصود ہے، ورنہ تو پھر محدود ہو جائے گی اللہ کی رحمت۔ تو ایک اللہ درخت نکالے گا، اب یہ بندہ کہے گا اللہ مجھے وہاں بھیج دینا، اللہ کہے گا عہد و پیمان دیتا ہے، آگے کچھ نہیں مانگے گا، اور اللہ اسی لیے عہد و پیمان لیتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مانگنے والا ہے، تو وہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں نہیں مانگوں گا، اللہ بھیج دے گا۔ پھر ایک درخت نکالے گا، جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا، خود نبی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کو منظور ہوگا خاموش رہے گا، پھر کہے گا وہاں بھیج دینا، اللہ کہے گا ویلک یا ابن آدم، تیرا برا ہو آدم کی اولاد، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ نہیں مانگوں گا، پھر مانگ رہا ہے۔ فرمایا تیری قسم ہے میں نہیں مانگوں گا، وہاں پہنچائے گا۔ پھر اللہ ایک درخت نکالے گا، تھوڑی دیر خاموش رہے گا، اللہ مجھے وہاں پہنچا دینا، پھر اللہ یہی بات کہے گا یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا، اب کہے گا اللہ سے اندر بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا جا میں تجھے اندر بھیجتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ یوں کہے گا کہ دنیا کی چیزوں کا دنیا کے 10 گنا میں نے تجھے عطا کیا، عشرۃ امثالیہ، اور ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ 1 گنا دیا،
یا ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ 10 گنا، اور ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ 1 گنا دیا۔ لیکن اگر اس دنیا کا 1 گنا بھی مل جائے تو کتنا بڑا ہوگا۔ تو وہ عجیب و غریب لفظ بولے گا، اللہ تعالیٰ کو کہے گا اتستہزئ بی وانت الملک، اتستہزئ، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے اور تو بادشاہ ہے، بادشاہ ہو کر میری مذاق کر رہا ہے تو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں، ہنستے ہوئے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور اپنے طلبہ سے کہہ رہے ہیں کہ ارے مجھے پوچھتے نہیں کہ لما اضحک، میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو طلبہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ہنستے تھے، تو ہم نے پوچھا تھا کہ حضرت کیوں ہنس رہے ہو آپ؟ تو فرمایا میرا اللہ ہنس رہا ہے۔ اللہ کس پر ہنسے گا؟ اللہ اس پر ہنسے گا کہ ابھی تو جہنم کے اندر چلا رہا تھا اور اب مجھ سے کیسی باتیں کرنے لگا، کہنے لگا اتستہزئ بی وانت الملک، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے بادشاہ ہو کر۔ اصل میں اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں تو اخیر میں نکلنے والا ہوں اور مجھ سے پہلے تو سارے لوگ پہنچ چکے ہیں، تو اب میرے لیے 1 سیٹ بھی مل جائے تو غنیمت ہے، اور اللہ تو 10 گنا کہہ رہا ہے، تو یہ مذاق کی شکل تو نہیں ہے کہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک بات لکھی ہے، فرمایا اس کا یہ جملہ جو ہے نا، وہ جنت جو ملے گی اس کو اور جہنم کی گرمی، حرارت، عذاب سے جو نکلا ہے نا، تو جنت کو دیکھ کر اس کو خوشی اتنی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ اس خوشی میں یہ لفظ بول پڑے گا۔ ورنہ تو کون اللہ کو یہ کہے، اتنے بڑے مالک کو، کہ اتستہزئ بی وانت الملک، تو بادشاہ ہو کر۔ کسی کی ہمت ہے جہاں نبی کا سر نہ اٹھ سکے، وہاں یہ یوں کہہ دے، اور وہ بھی جہنم سے آیا ہوا ہے۔ لیکن فرمایا خوشی اتنی ہوگی اس کو کہ وہ خوشی میں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی بہت خوش ہوتا ہے نا نعمتوں کے ملنے پر، تو حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یعنی اس کو شعور ہی نہیں رہتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، خوش اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کہہ دیتا ہے اور اللہ کو بندہ کہہ دیتا ہے۔ یہ بے شعوری کی وجہ سے، وہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے اس پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی فتوے کی بات نہیں ہے کہ آپ اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ وہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کی موت ہوئی، تو اس نے اپنی موت سے پہلے وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی؟ کہا میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ وہ کون تھا؟ کفن چور تھا، نباش۔ کہا مجھے جلا دینا، اس لیے کہ اتنے گناہ کیے ہیں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور میری آدھی رات کو سمندر میں بہا دینا، آدھی رات کو ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ نے اس کو جمع کر لیا مرنے کے بعد۔ پوچھا یہ وصیت کر کے کیوں آیا تھا؟ کہ اللہ بے خشیتی کا، تیرے خوف سے اللہ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہو گیا۔ اب دیکھیے، حالانکہ بظاہر ہم کو یہ اشکال ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ دوبارہ زندہ ہونے کا قائل نہیں تھا، یہ یوں سمجھ رہا تھا کہ گویا دوبارہ زندگی ہی نہیں، لیکن یہ مطلب نہیں۔ اس کا جو لفظ ہے نا کہ تیرے خوف کی وجہ سے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قائل تو تھا، لیکن خشیت خداوندی اس پر اتنی غالب تھی کہ اس میں اس نے یہ وصیت کر دی۔ تو ہر جگہ کفر کے فتوے نہیں لگا کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ بول دیتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ اسی طرح اس نے بھی کہہ دیا اتستہزئ بی وانت الملک، تو مذاق کر رہا ہے۔ تو اللہ کہے گا کہ میں مذاق نہیں کرتا، جا کر دیکھ تو صحیح۔ اب وہ جب جائے گا تو واقعتاً اس کو ملے گا اتنا۔ یہ ساری کی ساری روایات، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ 2 آدمی جہنم میں بہت شور کریں گے، اللہ ان کو بلائے گا، یہ مومنین ہوں گے، کہیں گے کہ بھئی تمہارا عذاب ابھی پورا نہیں ہوا ہے، جاؤ واپس، کیوں شور کر رہے ہیں؟ تو ایک تو دوڑتا ہوا چلا جائے گا، اور ایک کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ بلائیں گے، کیوں حکم میرا نہیں سنا تو نے؟ تیرا بھائی تو چلا گیا اندر۔ وہ کہے گا کہ تیری رحمت کے تذکرے میں نے بہت سنے تھے،
میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تجھے مجھ پر رحم آ رہا ہے یا نہیں۔ فرمایا اچھا، میری رحمت پر اتنا اعتماد، جا اسی کی بدولت میں نے معاف کر دیا۔ اور وہ جو سیدھا اندر گیا، اللہ اس کو بلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ تیرے بھائی کو میری رحمت پر امید تھی، کیا تجھے امید نہیں کہ تو چلا گیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے سوچا ساری زندگی نافرمانی کی، سنا نہیں تھا، آج ایک سن لوں، شاید تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہے گا جا اسی پر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اسی لیے مالکی یوم الدین کا وہ لفظ لایا اللہ تعالیٰ، حاکمی یوم الدین نہیں۔ وہ فیصل اور جز نہیں ہوگا، مالک ہوگا، اور مالک کو حق ہے جس کو چاہے معاف کر دے۔ اس کو پوچھنے کا کسی کو حق نہیں ہوتا ہے کہ تو نے کیوں معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اس رحمت کے بہانے ہمیں بنانے چاہیے۔ اس کی شان کے مطابق تو ہم سے کچھ ہو ہی نہیں پائے گا۔ جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری شان کے مطابق تعریف نہیں کر سکتا ہوں، بس تو ہی ہے۔ جب نبی تعریف نہیں کر سکتے تو میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ اس کی تعریف کریں؟ لیکن یہ سب بہانے ہیں، یہ سجدے، یہ عبادت، یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ سب بہانے ہیں، اور انہی بہانوں سے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے، صوفیہ نے، کہ جب اللہ سے محبت اور اس کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے نا، تو پھر ہم اپنے سارے کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے، پھر اپنی طرف نہیں۔ نماز نہیں، اس نے پڑھائی میرے پاس، ورنہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ صدقہ اس نے دلوایا۔ صحابہ کے حالات اگر آپ پڑھو گے نا، وہ کسی دشمن کو ختم بھی کرتے تھے تو کہتے تھے قاتل اللہ، اللہ نے کیا، اپنی طرف نہیں۔ کوئی یہ کیا؟ معرفت اور محبت۔ اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے نا، تو ہم اپنے سارے کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے، اور یہ سوچیں گے یہ کچھ میں نے نہیں کیا ہے، اسی نے کروایا ہے۔ ارے فاسق محبت دنیا میں کسی سے ہو جاتی ہے، اب چھوڑو، اچھی محبت اپنی بیوی سے ہے تو اس صورت میں جب کسی کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں اچھا آپ کی بھابھی نے دیا ہے، حالانکہ دے یہ رہا ہے، کہہ رہا ہے بھابھی نے دیا ہے۔ ارے بھائی بھابھی کا نام کیوں لے رہا ہے؟ تو خود دے رہا ہے۔ یہ دلیل ہے محبت کی کہ نسبت اس کی طرف کر دیتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم اس کی طرف اپنے عمل کو منسوب کر دیتے ہیں۔ وحدہ لا شریک سے جب محبت ہو جائے گی تو ہم اپنے سارے کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے۔ یہی فرق ہے مومن اور غیر مومن۔ مومن اپنے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ نماز پڑھی، کمال میرا نہیں، اس نے پڑھائی۔ ذکر کیا، کمال میرا نہیں، اسی نے کروایا۔ روزہ رکھا، اسی نے ہمت دی۔ صدقہ کیا، اسی نے ہمت دی، اسی نے توفیق دی۔ حج کیا، اسی نے توفیق دی۔ اور کافر ہر عمل میں اپنا نام، میں نے کیا، میں نے کیا، ہر چیز میں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو شجاع ہوتا ہے، سنو حضرت نے بہت پیارا لفظ لکھا، فرمایا جو شجاع اور بہادر ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی رحم دل ہوتا ہے، اور جو جتنا بزدل ہوتا ہے وہ اتنا بخیل ہوتا ہے۔ فرمایا مومنین شجاع اور بہادر ہے، اس لیے کہ اس کو ہمیشہ نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ حالات بھی ہے تو کہتے اللہ نے بھیجے، اگر مصیبت بھی آئی اللہ کی طرف سے، کل کو یہ نمٹ جائے گا، ہے نا؟ ہم سب کیا کہتے ہیں؟ کل کو انشاءاللہ ختم ہو جائے، یہ حالات کل دور ہو جائیں گے، یہ بیماری کل دور ہو جائے گی۔ اور اگر بیماری لگ بھی گئی اور اچھی نہیں ہو رہی ہے، بھئی مرنا ہے آخر، اللہ جب چاہے موت دے دے۔ تو مومن شجاع ہے، بہادر ہے، اور جب شجاع اور بہادر ہے تو اس میں سخاوت بھی بہت ہے، اور یہ بزدل ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اتنے بزدل ہیں کہ ذرا سا فلائٹ جاوے تو بھی کہتے ہیں شاید ہم پر گرے گا، بجلی چمکے تو سمجھتے ہیں ہم پر گرے گی،
کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا ہے تو ہر مصیبت کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی شکار بن جاؤں گا، میں اس کا شکار بنوں گا۔ وہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک چور چوری کر کے بھاگا اور لوگ اس کے پیچھے دوڑے، تو اب جو ہے اس نے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو بھاگتا بھاگتا جو ہے مسجد میں صف اول میں جماعت ہو رہی تھی، اس میں شریک ہو گیا چھپنے کے لیے، نماز میں شریک ہو گیا صف اول۔ اتنے میں قدرتاً امام صاحب نے ایک آیت پڑھی، میرے ذہن میں اس وقت وہ آیت نہیں ہے، 3 آیتیں ایک ساتھ ہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہی، جس کے اندر مطلب یہ ہے کہ جو شروع کے لوگ ہیں ان پر بھی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ چور سمجھنے لگا کہ جب صف اول والوں پر بھی ہلاکت ہے تو وہ بھاگا پچھلی صف میں۔ تو دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کو بھی اللہ پکڑا کرتا ہے، تو اس نے سوچا اب تو میں پچھلی صف میں بھی پکڑا گیا، تو وہ بیچ کی صف میں آ گیا۔ تو تیسری آیت جو ہے اس کا مطلب اور میننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مجرم کو پکڑتا ہے، تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام صاحب بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے، شاید ان کو خبر لگ گئی ہے کہ میں نے چوری کی ہے، اس لیے صف اول کے بھگایا، صف اخیر سے بھگایا، بیچ میں ہوا تو بھی میری پکڑ کر رہے۔ تو یحسبون کل صیحۃ علیہم، جو اس طرح کے ہوتے ہیں، اللہ پر اعتماد جب نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ ہر چیخ پر ڈرتے ہیں کہ شاید یہ میرے اوپر عذاب آ جائے گا، میرے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر ہماری نظر ہو، وہ بڑی رحمت والا ہے، بڑا کرم والا ہے، اس کی عنایتیں بڑی زبردست ہے۔ اگر پریشانیاں آتی بھی ہے تو اس پریشانی کے بعد وہ آسانیاں لاتا ہے، وہ سہولتیں لاتا ہے، وہ ہمارے لیے ان مع العسر یسرا پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رب کریم سے خوب محبت کریں۔ وہ جب ہم سے اتنی محبت کر رہا ہے، وہ جب اپنی رحمتوں کو بیان کر رہا ہے کہ میری رحمت کیسی ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں تو ہے کہ نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہوں گے، شفاعت کبریٰ، سب کی شفاعت حساب جلدی شروع ہو جائے، پھر جہنم سے نکالنے کے لیے بھی پہلی شفاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ پھر سجدے میں جائیں گے، تعریف کریں گے، نکالیں گے، 2 ہو گیا، پھر سجدے میں جائیں گے، تعریف کریں گے، پھر نکالیں گے، 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم ہی کی روایت ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے پھر سجدے میں جا کر کہ اللہ اب میں ان کو نکالنا چاہتا ہوں جو صرف لا الہ الا اللہ والے ہیں، عید بھی نہیں ہے ان کے پاس، جمعہ تو ہے ہی نہیں، عید بھی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں محمد یہ تیرا کام نہیں ہے، ان کو تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ کوئی عمل تو ہے نہیں۔ فرمایا کبریائی کی قسم، میری عزت کی قسم، میری جبریائی کی قسم، میری شان کی قسم، اللہ اپنی قسمیں کھاتا ہے اور قسمیں کھا کر کے کہتا ہے کہ میں ان کو نکالوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نکالتا ہے۔ کیسے نکالتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ اپنا یوں ہاتھ ڈالے گا، اللہ کا ہاتھ اللہ کی شان کے مطابق ہوگا، وہ جتنا بڑا ہے اس کا ہاتھ بھی اتنا بڑا ہوگا، ایک ہاتھ میں نہ معلوم اربوں خربوں لوگ نکل آئیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے پیار کریں، اللہ سے محبت کریں۔ محبت اس کی پیدا ہوگی نمازوں سے، تلاوت سے، ذکر سے، اس کی یادوں سے خوب محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے پیارے بندوں میں سے شامل فرما لے، اپنے صالحین میں شامل فرما لے۔ ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا دے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ احب الصالحین، میں اللہ والوں کو پسند کرتا ہوں، اگرچہ میں نہیں ہوں اللہ والا، ولست منہم، میں نہیں ہوں، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، امید ہے صالحین کی دوستی کرتے کرتے مجھے بھی بنا دے، نیک لوگوں کی دوستی سے اللہ ہمیں بھی بنا دے۔
اسی لیے حدیث شریف میں غالباً میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو یوں کہیں گے اللہ سے، اللہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وَيَصُومُونَ روزے رکھتے تھے، وَيَحُجُّونَ حج کیا ہے ہمارے ساتھ، وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ تو اللہ کہیں گے اور کہاں جائیں گے؟ جہنم ہے، دیکھو وہاں پر ہوں گے وہ۔ جب وہاں ہوں گے تو پھر یہ لوگ سفارش کر کے ان کو نکالیں گے۔ اس حدیث کی تحت میں ایک جملہ میں نے ذکر کیا تھا کہ نیک لوگوں کی صحبت سے ہم رہیں گے تو انشاءاللہ وہ جب جنت کے اندر جائیں گے تو ہمیں یاد کر کے ہمیں بھی بلا لیں گے۔ یہ بڑی بات ہے، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں سے دوستی، ظاہر سی بات ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہم کو سکھائی، اللہم انی احبک، اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّكَ، اور اے اللہ میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، تیرے نیک بندوں سے میں محبت کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ، اور اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی محبت دے دے جو تجھ سے قریب کر دے، تیرے قریب مجھے بنا دے، ایسے اعمال کی مجھے محبت دے دے۔ تو بھئی اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہیے، اور محبت اسی طرح پیدا ہوگی، نمازوں سے، ذکر سے، تلاوت سے، اس کی یادوں سے، اس کی مخلوق پر رحم کرنے سے۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ مخلوق پر رحم کرنے سے، اس کی مخلوق پریشان حال ہے، ان کو یتامہ، مساکین، غرباء، بیوہ، ان کے اوپر الخلق عیال اللہ، اللہ کہتا ہے یہ مخلوق تو میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے، اور جب میرے خاندان سے کوئی مدد کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کے خاندان سے کوئی دے تو آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں؟ تو اللہ کے خاندان والوں کو دے تو اللہ خوش نہیں ہوگا؟ یقیناً خوش ہوگا۔ اس لیے یہی طریق ہے اللہ سے محبت پیدا کرنے کے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ